بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امتزاج۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک بڑا چھوٹا موضوع لے کر آیا ہوں کہ جو اس سے پہلے شاید ہی کبھی یہ اپنی تفصیلات کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈسکس ہوا ہو۔ ہاں، گوگل پہ آپ کو اس کے بارے میں کافی تفصیلات جو ہے نا وہ مل سکتی ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع ہے، جس طرح کہ آج آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک ہے، پوری دنیا کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر تمام لوگوں کا لائف سٹائل چینج کر دیا۔ ایک عام سڑک شاپ پھیری والے یعنی ویگاباؤنڈ یا وینڈر سے لے کے ایک ایلیٹ کلاس بندے تک، یا ایک وہ جو ڈالرز میں کروڑ پتی ہے، اس تک ان ساری چیزوں نے بہت زیادہ اس کی زندگی کو افیکٹ کیا، اس کے فائنانس کو افیکٹ کیا ہے، اس کے لائف سٹائل کو افیکٹ کیا ہے، اور اس کے تعلقات کو، اس کی دوستیوں کو، اس کے دوسرے معاملات کو، اس کی انڈسٹری کو، اس کے کاروبار کو، یعنی غرض کوئی زندگی کا پہلو ایجوکیشن سمیت، میڈیکیشن سمیت کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس کرونا کی بیماری نے، اس پینڈیمک نے افیکٹ نہیں کیا۔ لیکن شاید الومناٹیز کے مقاصد ابھی بھی پورے نہیں ہوئے، تو اس کے لیے دنیا میں ایک اور نئی وبا لانے کی تیاری شروع کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو حملہ تھا، کرونا وائرس آیا، چائنا ایک بہت بڑی قوت، ایک پاور کرونا وائرس کے بعد بن کر ابھرا، پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ اللہ پاک نے سنبھالے رکھا، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جن میں سویڈن کا نام سر فہرست ہے کہ جس نے بالکل فالو نہیں کیا اور اپنی معیشت کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی بھی آتا ہے کہ جس نے WHO کی، جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے یو ایس کا، میں تو اس کو ذیلی ادارہ سمجھوں گا یو ایس کا، کہ جو انڈر دا یو ایس انسپیکشن چلتا ہے، اس نے WHO کی ہدایات کو، انسٹرکشنز کو درخور اتنا نہیں سمجھا، اور اس کے نتیجے میں جو اٹلی اپنی ریسرچ دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کرونا ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ وبا جو ہے یہ 5G کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کہ جس کو بھی ہم ہیومن جو ہے اس کو جھیل نہیں رہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں افیکٹ کر جاتی ہے۔ خیر نہیں، اٹلی کا نام چونکہ سمجھا جاتا ہے زیادہ افیکٹ ہوا ہے اٹلی، تو اس لیے میں نے اٹلی کا نام لے لیا، اور اب اس کو بڑی ایک چیز تقویت دیتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ 5G نہیں ہے، انڈیا میں 5G نہیں ہے، تو اس لیے یہاں کی اموات جو تھی وہ بڑی کم ہوئی۔ لیکن ہم آگے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے میں ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جی کہ نیکسٹ جو الومناٹیز کے، چونکہ ابھی مقاصد پورے نہیں ہوئے، کچھ صہیونی طاقتیں ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنا جھنڈا لہرانا چاہتی ہیں، مسیحا کے منتظر ہے، مسیحا آنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے، گریٹر اسرائیل، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو قائم و دائم رکھنے کی تیاری ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک نئی بیماری جو ہے اس کا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جو آنے والے سالوں میں اس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ کہتے ہیں ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک اللہ نے کی، اور اللہ پاک بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، جس طرح اللہ نے کرونا جیسی تدبیر سے ہمیں بچائے رکھا کہ جو آپس میں سلام لینے سے پھیلتی ہے، اللہ پاک نے ان کی اس تدبیر سے ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ نکال دیا۔ تو کل آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جو ایک نئی بیماری بلا رہے ہیں، اور اس سے اللہ پاک بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ انسانیت کے لیے ضرور نکالیں گے، کیونکہ جب تک اللہ نے چاہا اس دنیا نے، اس کو نے قائم رہنا ہے، پھر کہیں جا کر جب سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے گا تب کہیں جا کر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اس وقت سے پہلے پہلے خدائی معاملات میں کوئی قوت، کوئی شیطانی قوت، کوئی الومناٹی، کوئی صہیونی قوت مداخلت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر ذرا آل کے بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر اپلوڈڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے اور آپ ان چیزوں سے مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں جو نئی آنے والی بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے جی زومبی۔ آپ نے کہا ہوگا، آپ چونک گئے ہوں گے کہ میں نے کیا ہالی ووڈ مووی کا نام لے دیا، ہالی ووڈ مووی کی فکشن کی بات کر دی۔ جی بالکل جناب، میں نے اسی فکشن کی بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اس پر ایک سیریز بن چکی ہے، انڈین مووی اس پہ موویز بن چکی ہیں، ہالی ووڈ موویز بن چکی ہیں، اور ہالی ووڈ موویز کی ایک سیریز ہے جو اس پہ بن چکی ہے، اور اس سیریز کا نام ہے واکنگ ڈیڈ۔ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس واکنگ ڈیڈ میں جب ایک کو وائرس اٹیک کرتا ہے، وہاں پر تو وائرس اٹیک کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں نا، یہ تو پروف میں بھی آپ کو دینے لگا ہوں۔ وہاں پر جب ایک بندہ وہ زومبی میں کنورٹ ہو جاتا ہے،
تو وہ تھوڑا سا ڈائریکشن لیس، کسی حد تک ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، اپنی ساری حرکاتوں سے کانٹ کو لڑکھڑاتے ہوئے اس طرح کرتے ہوئے وہ چلتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے انسان کو بائٹ کرتا ہے۔ جب وہ دوسرے انسان کو بائٹ کرتا ہے تو آپ نے ضرور دیکھا کہ بائٹ کرنے کے بعد وہ انسان فوراً مر جاتا ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرا نہیں، بے ہوش ہوا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں باقاعدہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے 20 سے 25 منٹ کے بعد اس کے اکارڈنگ وہ جو سیریز بنی ہے اس کے اکارڈنگ مرنے کے 20 سے 25 منٹ کے بعد وہ بندہ جو ہے دوبارہ زندہ ہو کر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اور زومبی بن چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح ڈائریکشن لیس ہوتا ہے، اور لیکن وہ اپنے شکار کے لیے چل پڑتا ہے۔ ان زومبیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ کارنیورز بن جاتے ہیں۔ کارنیورز مین گوشت کھانے والے، خون پینے والوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس سیریز کے مطابق واکر کہا جاتا ہے۔ ان کا نام اس سیریز میں واکر ہے، جس کے 6 سیزن بھی آ چکے ہیں۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میں کسی ہالی ووڈ مووی کو بیان کر رہا ہوں، جو کہ میں کر رہا ہوں، لیکن اس کا پروف کہاں سے ملتا ہے، اس کے وائرس ہونے کی اطلاع کہاں سے ملتی ہے؟ تو جناب علی ذرا غور سے سنیے گا، اس کی اطلاع جو ہمیں دے رہا ہے اس کا نام ہے سی ڈی سی۔ سی ڈی سی مین سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ جی یو ایس کا، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا سب سے بڑا، بلکہ مرکزی اس کا جو سینٹرل صحت کا ادارہ ہے اس کا نام ہے جی سی ڈی سی۔ یہ سی ڈی سی تمام دنیا کے لیے صحت کی ہدایات جاری کرتا ہے، یہ تمام دنیا کے لیے جو پروٹوکول ہے مختلف بیماریوں سے نکلنے کا، اس کے لیے یہ ہدایات جو ہے، انسٹرکشن جو ہے اپنی جاری کرتا ہے، اور پوری دنیا سمیت WHO کے اس سی ڈی سی کی انسٹرکشن اور اس کی ریسرچ کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور چلتی ہے۔ یہ امریکہ کا بڑا ہیلتھ کا سب سے بڑا اور مضبوط ترین ادارہ ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے، جو ہالی ووڈ مووی کی ریسرچ کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس کو زومبی نام رکھا ہے، جس کو زومبی کا نام دیتے ہیں، وہ ایک وائرس ہے، اور اس کا پورا نام انہوں نے رکھا ہے زومبی اپوکلپس۔ اس وائرس کا پورا نام انہوں نے رکھا ہے زومبی اپوکلپس۔ وہ کہتے ہیں یہ جب کسی بھی انسان میں جاتا ہے تو یہ اس کو ڈائریکشن لیس کر دیتا ہے، یہ اس کو موشن لیس کر دیتا ہے، اور جناب علی سی ڈی سی نے، میں یہ پڑھ کر بہت حیران ہوا کہ سی ڈی سی نے اس کی جو وارننگ جاری کی تھی زومبی کی، کرونا سے بھی پہلے اس کی وارننگ جاری ہوئی تھی، اور وہ وارننگ یہ تھی 2011 میں، 2011 میں، یعنی اس کے بارے میں وارننگ جاری کی گئی تھی پوری دنیا کو کہ آنے والے دور میں یہ ایک پینڈیمک ہوگی، یہ وبا آؤٹ بریک ہوگی، اور یہ پھوٹ پڑے گی۔ اب انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا جی، یہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، باقی چونکہ کوئی بھی اپنا ریسورس نہیں بتاتا بات کہنے والا، لیکن میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ اب جب زومبی اپوکلپس لکھیں گے اس پہ یوٹیوب سوری گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو سی ڈی سی کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن مل جائیں گی، جو کہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور یہ میرے موبائل میں جو میں آپ سب کے سامنے یہ چند الفاظ پڑھنے لگا ہوں ان کے۔ اب پورا تو آپ خود سے پڑھیں گے اگر آپ دیکھیں گے، میں تو آگاہ کر رہا ہوں نیکسٹ پینڈیمک کے ساتھ کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ پوری دنیا کے لیے دجال کے پیروکار لے کر آ رہے ہیں، جو الومناٹی اپنے مقاصد کو فلفل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی کرونا کی چھوڑنے کی وجہ سے بھی ان کے مقاصد جو ہیں وہ فلفل نہیں ہو سکے۔ تو جناب یہ کہتے ہیں زومبی اپوکلپس might seem like a Hollywood invention, but real life scientists، بات ہو رہی ہے real life scientists have devised a plan should a viral outbreak ever cause the dead to rise، یعنی یہ کبھی بھی وائرل آؤٹ بریک ہو سکتی ہے، اور یہ انہی سائنٹسٹ کی ایک اور جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں according to the some scientists the zombification of living beings already exists in nature and similar infection may even affect humans۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ جی ہاں، سی ڈی سی کے سائنٹسٹ، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو سب سے بڑا صحت کا ادارہ ہے، جو بیماریوں کی ریسرچ، یعنی سی ڈی سی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، جو بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان سے محفوظ رہنے کا ریسرچ کا سب سے بڑا، ہیلتھ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزسٹ ان نیچر، اور اس کے علاوہ یہ کبھی بھی آؤٹ بریک ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین ایک چھوٹی سی بات
اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں جانوروں پر اس کے ایکسپیریمنٹیشن بھی کی جا چکی ہے. جی ہاں، رشیا میں اور اسپین میں باقاعدہ کبوتروں میں یہ ڈائریکشن لیس موشنز جو ہیں، یہ حرکات و سکنات یعنی نوٹ کی گئی اور وہ بعد میں مر گئے. بعد میں ان کی باڈیز کو لے کے اس پہ ریسرچ بھی کی گئی اور پھر اس کے بعد اس کا نام جو ہے زومبی اپوکلپس رکھا گیا. آپ خود سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس خدشے سے خود بھی آگاہ رہیے، اپنے جاننے والوں کو بھی آگاہ کیجیے. اور اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے جو کہ لازمی لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے خدا حافظ. لیکن خوش رہیے، پاگل دنیا کو زیادہ سنجیدگی سے مت لیں، مسکراتے رہیں. جتنا وقت اللہ میاں نے زندگی پہ لکھا ہوا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی یہاں سے گزار کر جانا ہے. امید ہے آپ ہنستے مسکراتے رہیں گے. اللہ حافظ.